باغ ہیں، انہی سے اپنے دین کی صدا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ مدارسوں سے زندگی کو کوہ نور کر لیا، ورق ورق نچوڑ کر لہو لہو میں بھر لیا، مدارسوں سے زندگی کو کوہ نور کر لیا، ورق ورق نچوڑ کر لہو لہو میں بھر لیا، تبھی تو ان کی قدر کی جگہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ قدم قدم پہ نیکیاں قطار در قطار ہے، فرشتے پر بچھا کے راہ علم پر نثار ہے، قدم قدم پہ نیکیاں قطار در قطار ہے، فرشتے پر بچھا کے راہ علم پر نثار ہے، جو علم کی تلاش میں چلا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ خضر کے مثل ہے وہ جن کے پاس علم دین ہے، جو علم لے جو علم دے وہ سب سے بہترین ہے، خضر کے مثل ہے وہ جن کے پاس علم دین ہے، جو علم لے جو علم دے وہ سب سے بہترین ہے، علم لینے دینے کا نفع بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، یہ علم ہی کا فضل ہے کہ عز منتشا ہوئے، اور راہ دین کے لیے چراغ درخشاں ہوئے، یہ علم ہی کا فضل ہے کہ عز منتشا ہوئے، اور راہ دین کے لیے چراغ درخشاں ہوئے، سمجھ لو علم کا ہے راستہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، یہ عالموں کی قدر اور علم کی طلب کرو، یہ زمزمے ہے آخری ادب کرو ادب کرو، یہ عالموں کی قدر اور علم کی طلب کرو، یہ زمزمے ہے آخری ادب کرو ادب کرو، ادب کرو کہ علم کی
درجہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى كل الطیبین والطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من صلى خلف عالم تقي كأنما صلى خلف نبي، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، عالم کے اعتبار سے جو بھی اسلام پر، دین پر، مسلمانوں پر فتنے ہیں، ان تمام سے ہر ایک واقف ہے۔ جس طرح نئے بیماریاں وجود میں آتی ہیں تو اطباء کی جماعت بیٹھ کر فکر کرتی ہے کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے، اور اطباء کی جماعت میں سائنسدان بھی ہوا کرتے ہیں۔ ان سائنسدانوں کو شب و روز یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ اس بیماری کا علاج کس طرح کیا جائے، اس لیے کہ روزمرہ مسائل بیمار اور بیماریوں کا انہی کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح وہ لوگ فعال بن کر اپنے شب و روز کی پوری محنت لگا کر کئی مہینوں کے بعد ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پھر اس کو آزماتے ہیں، پھر آزمودہ دوائی کو پھیلاتے ہیں اور ہر ایک تک پہنچانے کی فکر کرتے ہیں تاکہ کسی بھی گھر میں یہ بیماری آنے کے بعد کوئی گھبرائے بغیر علاج کر سکے اور آسانی سے دستیاب ہونے کے لیے کاؤنٹر لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو ہی بیماری کی اطلاع ملے فوراً دوائی پہنچ جائے۔ اسی ترتیب پر دین، اسلام، قرآن، حدیث، شریعت پر جب حالات آئے تو ہر ایک علاقے کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی فکر کریں۔ جس طرح ڈاکٹر کے لیے خدمت اور اس کی ڈیوٹی کا وقت متعین نہیں ہے،
ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا میں صبح 8 سے لے کر شام 6 تک کام کروں گا، اس کے بعد میں کسی بھی طرح دوا خانے کی طرف رخ نہیں کروں گا، تو اس ڈاکٹر کو کہا جائے گا آپ قوم کے ہمدرد نہیں ہیں، آپ کمرشل انسان ہیں، آپ اپنی طبیعت کا خیال کرتے ہیں، حالانکہ آپ کو ڈاکٹری کی ڈگری دوسروں کی طبیعت کا خیال کرنے کے لیے دی گئی تھی، اور آپ کے دل اور دماغ میں اپنی صحت کا اور اپنی راحت کا خیال تصور ضرور ہے، لیکن آپ کی جماعت پہ ہدایت دی جاتی ہے کہ اپنی طبیعت سے بڑھ کر اپنے مریضوں کی طبیعت کا خیال رکھو، اس لیے کہ ان کے لیے آپ کی دیدار خود آدھا شفا ہے۔ اور وہ ڈاکٹر صاحب اس بات کا معاہدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ میں بہترین خادم بن کر ثابت ہوں گا۔ اسی طرح ہم سے بھی وارثین نبی ہونے کی حیثیت سے ایک معاہدہ سندوں کے ذریعے سے لیا گیا ہے، وہ یہ کہ ایک ہے دین کو پھیلانا، اور یہ ایک ہے دین کو بچانا۔ دین کو پھیلانا یہ تو دیگر لوگ بھی کر سکتے ہیں کام، لیکن دین کو بچانا یہ سوائے طبقے علماء کے کوئی نہیں کر سکتا۔ دین کو بچانا، اب دین کو بچانے والے یہ عذر پیش کر دیں نہیں بھائی مجھے کام ہے، مجھے فرصت نہیں، میں سسرال جا رہا ہوں، ددیال جا رہا ہوں، ننیال جا رہا ہوں، میں یہاں جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں۔ اب جناب واپس آنے کے بعد اطلاع ملی یہ طبقہ مرتد ہو گیا، ایک طبقہ دین سے ہٹ گیا، ایک طبقہ جس کو اگر آپ آدھا گھنٹہ پہلے آتے تو روک سکتے تھے، لیکن آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کوئی آپ کا نمائندہ نہیں رہا تو وہ ہاتھوں سے نکل گئے۔ یا ایسا ہی ہے جیسے مرنے کی خبر مل کر افسوس کرنا، انتقال ہو گیا کیا، کاش کہ میں آدھا گھنٹہ پہلے آ گیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جان بچانے کی کوشش تو کر سکتا تھا۔ وہ تو بدنی ہے اور یہ شرعی ہے۔ اگر ہم لوگوں کو اپنی راحت ہی کا خیال رکھنا ہوتا تو ہمیں مولوی ہی نہیں بننا چاہیے تھا۔ کیا نہیں بننا چاہیے تھا؟ مولوی نہیں بننا چاہیے، کچھ اور بن جاتے ہیں۔ اپنی راحت کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو سجانے کا خیال، اپنے آپ کو منانے کا خیال، اپنوں کو وقت دینے کا خیال، یہی بات اگر ہمارے ذہن میں ہوتی تو ہم کچھ اور بن جاتے، مولوی نہ بنتے۔ مولوی سونے والوں کو جگانے والا ہوتا ہے۔ لا راحت بعد اليوم مولوی کا سب سے پہلا سبق ہے۔ سکرات کے وقت میں لا قربت بعد اليوم مولوی کا آخری اعلان ہے۔ وارثین نبی نہج نبی پر چلیں گے، اعلان نبی پر چلیں گے، الفاظ نبی پر چلیں گے، حیات نبی پر چلیں گے۔ تو حیات نبی کیا؟ اقرا کا سبق ملا یا ایھا المدثر بعد میں، تو آپ نے فرمایا لا راحت بعد اليوم،
یہ ہے سند کے بعد ہماری اطلاع تمام لوگوں کو۔ حضرت آپ آرام فرمائے، ابھی ہمارا آرام چھوڑو، کیا بات ہے، کیا بات ہے وہ بولو، کیا بات ہے وہ بتائیے۔ لا راحت بعد اليوم، آخری دن لا قربت بعد اليوم۔ ہماری جماعت جنتی جماعت ہے، بشرطے کہ جنتیوں کے راہ پر ہم انہی کے مزاج کے ساتھ چلیں۔ ہماری نیند عبادت کیوں ہے؟ کیوں ہے عبادت؟ دن بھر محنت کرنے کے بعد جو تھک کر سو رہے ہیں، یہ تھکان دین کی محنت کی وجہ سے ہے، اس لیے وہ عبادت ہے۔ گاؤں گلی پھرنے کے بعد سونے والوں کی عبادت نہیں ہے۔ سست ہو کر سو گئے، کیا پارک میں کھیل کر سو گئے، چرخے میں گھوم کر سو گئے، تو ان کا سونا عبادت ہے؟ عالم کی نیند عبادت ہے۔ کیوں؟ وہ تھکا، لوگوں کے مسائل حل کرتے کرتے تھکا، لوگوں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی بنا کر تھکا، لوگوں کو ان کا دکھ درد، اپنے دکھ اور درد پر فوقیت دے کر، ترجیح دے کر تھکا۔ یہ تھکا کیوں؟ دوسروں کے لیے تھکا، اپنے لیے نہیں۔ خیر الناس میں ینفع الناس بن کر تھکا۔ جب تھک کر سو رہا ہے، تہجد گزار کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے رہے ہیں۔ کیوں؟ تہجد انفرادی، اور اس نے جو خدمت انجام دی ہے اجتماعی، اور اس نے جو کام کیا وہ ہزاروں کو جہنم سے بچانے کا کام، ہزاروں کو صحیح رخ بتانے کا کام، ہزاروں کو صحیح منزل پر پہنچانے کا کام۔ یہ کام کر کے جو تھکا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ جو اجر دیں گے وہ اجر عابدوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر۔ اسی لیے مجاہدین کے خون کو علماء کرام کے قلم کی سیاہی کے برابر قرار دیا گیا۔ آپ لکھ رہے ہیں، کسی کو سمجھا کر اس کا فیصلہ لکھے، کسی کو سنا کر اس کا فیصلہ لکھے۔ آپ اپنے آپ کو ان کے مسائل کو حل کرنے میں پریشان، حیران، سرگردہ ہو کر آخر میں اس کے مسائل لکھیں آپ، کہ بھئی آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے، آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے، آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے۔ تو ہم لوگ محافظین ہیں۔ ہم لوگ کون ہیں؟ کون ہیں؟ محافظین۔ محافظین کی جماعت، خالی حافظین کی نہیں۔ کس کی نہیں؟ خالی یہ کیا حافظین، حافظون۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہر حافظ محافظ ہے۔ یہ جماعت ہماری محافظین کی جماعت، ان لوگوں سے بالا تر ذمہ داریاں ہیں ہماری۔ ہم بھی اسی طرح سوچ رہے ہیں جیسے عوام، اسی طرح کر رہے ہیں جیسے عوام۔ عربی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معیار سوچ نہیں بڑھا، ہمارے معیار فکر نہیں بڑھا، ہمارے انداز فکر نہیں بدلا۔ ہمارا فکر کتنا ہے جیسے عوام مزدور جماعت میں بیٹھ رہے ہیں، ان کو جو کام دیا گیا ان کی صلاحیت کے مطابق کام دیا گیا، ان کو اس کے آگے کا کام نہیں ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، بھئی تم لوگ جو کام کرتے ہو وہ آپ اپنی استعداد کے مطابق کرتے ہو، ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ ہماری کیپیسٹی کے مطابق کرتے ہیں۔ جو تم کرتے ہو وہ ہمارے لیے یہ بھی سی ڈی ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ زندگی بھر تم نہیں کر سکتے۔ یہ ہونی چاہیے چیلنج، یہ ہے چیلنج۔ جو ہم کرتے ہیں وہ زندگی بھر تم نہیں کر سکتے، جو تم کرتے ہو وہ تو روزمرہ ہمارے وہ اسے کیا کہتے ہیں، چلتے پھرتے کرنے کے کام ہے۔ وہ اس کام کو ہم کام سمجھ کے نہیں، اس کام کو
کھیل کے ساتھ کر دیتے ہیں ہم، لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ کام تم نہیں کر سکتے. یہ ہے فرق. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا کام ان لوگوں کے کام سے آگے ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ انہی کے کام کے مطابق کام کرتے ہیں. ہم جو اپنا کام کرتے ہیں انہی کے کام کے مطابق کام کرتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے معیار کو بڑھائیں. یہاں پر 3 دن کی تشکیل کے لیے نہیں جوڑا گیا. اس کے لیے کل ہی علماء کرام میں بات کرتے ہوئے میں بتا رہا تھا، ارے بھائی جو سال لگا چکے ہیں ان کے لیے 1 سال کیا چیز ہے؟ کیا لگا چکے ہیں حضرت؟ سال. کسی کو پوچھو کتنے سال بھی لگائے؟ 10 سال. کتنے سال لگائے؟ 8 سال. کتنے سال لگائے؟ 11 سال. کتنے سال لگائے؟ 12 سال. سال. شہنشاہ قربانی، ان کے سامنے جا کر ایسی گفتگو کرنا جو گفتگو ان کی معیار کے مطابق ان کے معیار کے مطابق وہ گفتگو ان کی توہین ہے. جیسے بادشاہ سے جا کر انتہائی ادنا درجے کی چیز مانگنا، یہ کیا چیز ہے؟ اتنی سی بات کے لیے اتنی دور آئے. کسی نے سفر کیا یہاں سے بنگلور، ایک مسئلے کا حل چاہیے، کیا مطلب وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ ایسا کہیں گے اتنے کے لیے اتنا سفر؟ ارے بھی اپنے علاقے کے مولویوں سے پوچھ لیتے، کسی سے پوچھ لیتے، تبلیغی سے پوچھ لیتے، بتا دیتا. اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت؟ کوئی اہم مسئلہ ہو، درپیش ہو تو سفر کرو، اتنی دور جاؤ. جو مسئلہ تمہارے علاقے میں حل نہ ہو سکے اس کے حل کے لیے تم سفر کر رہے ہو، ٹھیک ہے. جو مسئلہ حل ہو، بآسانی ہو رہا ہے، اس کے لیے سفر کر رہے ہو، یہ جو چیز مناسب نہیں. اسی طرح ہم سے یہ مطالبہ کیا جائے، معمولی مطالبات، یہ مطالبات ہمارے شان کے بالکل شان کے خلاف. کیا؟ شان کی توہین ہے، توہین شان. تو آپ ہمارے شان کے مطابق ہم سے مطالبہ کیجئے. ہمارا جو جذبہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج جو جڑے ہیں تو آپ ہم سے ہمارے شان کے مطابق مطالبہ کیجئے، ہم کرنے کو تیار ہیں. ارے بھائی ہے نہیں ہے؟ آواز اس نہیں آ رہی نا؟ آپ ہم سے ہمارے کس کے مطابق؟ شان کے مطابق، معیار کے مطابق. معیار ہمارا ایک معیار ہے، اس معیار کے مطابق ہم سے مطالبہ کیجئے. وہ مطالبہ کیا؟ ارے بھائی صحیح وارثین انبیاء بنو. ہم سب یہ عزم کریں کیا کہ ہم صحیح وارثین انبیاء بنیں گے انشاءاللہ. نام کے نہیں. کوئی کہے بھائی واقعی یہ نوجوان، واقعی یہ لوگ مانیں، لوگ اقرار کریں، لوگ تسلیم کریں. ایسا نہیں کہ بھائی ہماری عزت نہیں کرتے. بھائی عزت کرے جیسا ہم کرے کیا؟ قدر کرے جیسا ہم کرے کیا؟ احترام کرے جیسا ہم کرے. ہاں یہ کریں، جو کر رہے ہیں ان کا احترام ہو رہا ہے. ایسا نہیں بغیر کرے کہ کوئی احترام کرے. اگر کوئی دے امت کو اور وہ اس کی ناقدری کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور عوام وہ تو انعام نہیں، انعام ہے. انعام لوگ العوام کل انعام بولتے. انعام تو انسانوں کو کہتے ہیں. انعام کسے کہتے ہیں؟ تجوید ذرا گاڑی نکالنی چاہیے. العوام کل انعام، العوام کل انعام. انعام کو تو کیا؟ انعام تو عوام انعام ٹھیک ہے. سید الانام، لیکن وہ ہیں کیا؟ العوام کل انعام. بکرا میری عزت نہیں کرتا،
کوئی شکایت درج کرے، کیا مولانا وہ شکایت قابل احترام ہے کیا؟ کیا حضرت؟ میں حضرت جا رہا تھا، بکرے نے ٹھوک دیا، بیل نے ٹھوک دیا، شکایت، نالائق کہیں کے، تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ تو بکرا کیا بولے گا؟ مجھے تو پتہ نہیں۔ تو اگر ہم یہ امید رکھیں، یہ جو بات میں بول رہا ہوں حضرت مفتی محمود حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے۔ حضرت سے کسی نے کہا حضرت یہ لوگ احترام نہیں کرتے، حضرت نے فرمایا ارے بھئی قرآن جب کہتا ہے لا یستوی الاعمی والبصیر قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اور تم اعمی سے چاہتے ہو کہ وہ تمہارا احترام کریں؟ اعمی وہ ہے جو لات مارے، اگر وہ لات نہیں مارا تو وہ اعمی نہیں، وہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ اعمی کون ہے؟ چلتے چلتے یوں لات مار جا، معاف کر لیجئے کون ہے؟ ارے معاف، میں مولانا معاف کر لیجیے، وہ لات مارے تو چنے کون؟ نابینا۔ اگر لات نہیں مارا، ٹھیک آپ کے پاس آ کر کٹ ہو رہا ہے، آپ کی چائے صحیح سالم ہے، حالانکہ اس کے پیر کے پاس آ کر وہ پیر ہٹا کر چل رہا ہے، تو وہ نابینا ہے؟ کیا ہے وہ؟ بینا ہے۔ وہ نابینا کی طرح ایکٹنگ کر رہا ہے، وہ نابینا نہیں ہے۔ اسی طرح عوام اسے کہتے ہیں جو آپ کی عزت نہ کرے۔ علم والوں کو علم کی قدر ہے بھئی، جاہلوں کو علم کی کیا قدر؟ علم والوں کو علم کی قدر۔ میں ہمیشہ علماء کی محفل ایک مثال دیتا ہوں، بھئی مفتی تو ہوں گے بہت سارے، بعض عوام کیا کہتے ہیں مولانا آپ مفتی صاحب؟ ہاں جی، ہمارے داماد بھی مفتی صاحب ہیں۔ تو ان کو اتنا پتہ ہے کہ یہ مفتی وہ مفتی دونوں برابر ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ یہ مفتی کون ہے وہ مفتی کون ہے۔ مولانا آپ عالم ہیں؟ ہاں، ہمارے بیٹا بھی عالم ہے، انہیں دیکھو تو ہمارا پوترا کا پڑ پوترا لگے گا، نواسوں کا نواسا، پوتروں کا پوترا لگ رہا ہے نسبتاً، لیکن اس سے کیا کیا؟ یہ بھی مولوی وہ بھی مولوی، ان کے نزدیک دونوں مولوی برابر، یہ بھی قاری وہ بھی قاری۔ ان کو نہیں پتہ کہ یہ قاری کا معیار کیا، یہ قاری کا وزن کیا، یہ جد القاری ہیں، یہ جد العلماء ہیں، ان کو نہیں پتہ۔ عوام کو دونوں برابر، یہ مولوی وہ مولوی ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، یہ ہے ان کا معیار، ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ یہ تو آپ حضرت تو تسلیم کر سکتے ہیں، یہ تو ہے۔ کتنا بڑا مولوی آ جائے تو ان کے نزدیک سب مولوی برابر، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مولویوں کا معیار ہمارے درمیان کیا ہے۔ لا یستوی الاعمی، اسی طرح ان کو ان کے عدم احترام کی شکایت پر مجھے شکایت ہے، ان کے عدم احترام کی شکایت پر وہ شکایت ہے ہی نہیں، وہ شکایت میں وہ حکایت ہے۔ حکایت کو ہم نے کیا بنا دی؟ حکایت کو ہم نے کیا بنا دی؟ جس کی حکایت اللہ نے کر دی تو اسی کو ہم بار بار، حکایت کو بار بار دہرانا شکایت ہے، حکایت کو بار بار دہرانا تو ہم شکایت نہیں کریں گے، ضرورت نہیں ہے، ان سے کچھ لینا ہی نہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکر، تمہیں شکریہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں شکریہ حضرت میں تمہیں شکریہ ادا کرے تو بھی ہمیں کرتی ہے سوچ، تمہیں ادا نہیں کرے تو بھی کرتی ہے سوچ۔ اگر تم شکریہ ادا کرو تب بھی کریں گے کام، جیسے کہ ہم لوگ کام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، شکریہ ادا نہ کرو تب بھی کریں گے، بھی ہم کام کرنے ہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی امام صاحب نماز پڑھانے پر تمام مصلی شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حالانکہ اگر امام صاحب نہ آئے کتنے لوگوں کی نمازیں فاسد ہوتی ہیں، بتاؤ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لیکن ان کو وہ قدر نہیں ہے، ان کو اس چیز کی قدر
بھئی امام صاحب آنے کی وجہ سے ہماری نمازیں صحیح ہو رہی ہیں، ان کو وہ قدر نہیں۔ امام صاحب نہ ہونے پر ہماری نمازیں فاسد ہو جاتی ہیں، کوئی عوام آگے بڑھ کر نماز ادا کیا، نماز کو فاسد کر دیا۔ تو میں عرض کہنا چاہتا ہوں ان کو چھوڑو، ان کی طرف دیکھو ہی مت، ضرورت نہیں ہے ان کی طرف دیکھنے کی، ان سے کچھ لینا دینا ہمیں ہے ہی نہیں، بس ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ہمارا کام 3 کام ہے، بحیثیت معلم، بحیثیت مربی، بحیثیت داعی۔ معلم بن کر طالبین کو تعلیم دو، بے طلبوں کو طلب پیدا کر کے تعلیم دو، تو کام معلم ایک ہے، تعلیم دو طالبین کو، اگر وہ بے طلب ہیں طلب پیدا کر کے تعلیم دو۔ یہ میں ینفع الناس، اسے خود پتہ نہیں مجھے چاہیے، اسے پتہ نہیں کہ مجھے یہ چاہیے، جو وہ نہیں چاہتا اس کی چاہت پیدا کر کے اسے تعلیم دیجیے، اس کے اندر اس کی چاہت پیدا کیجیے۔ 2 کام ہو گیا بھئی، ایک تو طالبین کو تعلیم دینا، ایک ہے بے طلبوں میں طلب پیدا کر کے تعلیم دینا۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ تھوڑی دیر بیگمات کی فون بعد میں اٹینڈ کرو، بیگمات کی فون، چائے پینے آؤ جی، کان جی ابھی تک آئے نہیں تمہیں، چائے ٹھنڈی ہو رہی، ان کو بولنا ذرا خود کیا کرو، ٹھیک ہے بھائی؟ ویسے کہ ہم ابھی 5 منٹ لیں گے آپ سے۔ ایک نمبر 2، مربی بنو، مربی، تربیت براہ راست دل کے ذریعے سے، دلوں پر تربیت دلوں سے شروع کرنا ہوتا ہے، دلوں پر سب سے پہلے تربیت کا اثر پڑتا ہے، اور وہ تربیت جیسے اس وقت ہمارے اسلاف نے ذکر و اذکار کا نظام بنایا۔ کس کا نظام بنایا؟ اس وقت انتہائی ضرورت خانقاہی ترتیب پر تربیت کے نظام بنانے کی ہے۔ کامل شیخ اگر ہم تلاش کرنے میں لگیں، تلاش کرتے 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 کامل شیوخ کا ایک بڑا مجمع دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پھر آپ کو وہ معیار کے شیخ نہیں ملیں گے۔ اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے جو حاضر ہیں ان کو حاضر سمجھو، جو دستیاب ہیں آپ کے پاس، بس جیسے آپ دودھ لینے کے لیے نکلیں، میں وہاں جا کر دودھ لیتا کہ بچوں کی چیخیں سنیں گے کون؟ قریب میں ہے دودھ، مل گیا، ہاں مل گیا، لے کر فوراً اس کی بھوک مٹاؤ۔ اس طرح اس وقت ہم کامل کے تلاش میں اتنا وقت لگ جائے گا، ہم ناقص جو تھے وہ انقص ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ ناقص انقص ہو جائیں گے۔ کس کے تلاش میں؟ کامل تو ملیں گے نہیں۔ آپ اگر چاہیں کہ ہمارے اساتذہ آپ کو ملیں، یا ہم یوں چاہیں ہمارے اساتذہ کے اساتذہ ہمیں مل سکتے ہیں کیا بھائی؟ جو ہی انہوں چب، جیسے کہ بھائی جن لوگوں کو ہم لوگوں نے ثانویہ کو پڑھاتے ہوئے دیکھا، اب وہ علیہ میں ہیں، جن کو ہم نے ثانویہ میں دیکھا وہ علیہ میں، اب علیہ میں ہیں تو وہ ہیں کیوں؟ ہر جانے والا اپنی جگہ کو دوسروں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے، تم اپنی جگہ پر کرو، تم اپنی جگہ پر کرو، اب آپ چاہیں مولانا یونس صاحب کے معیار کے ملیں نہیں بھئی، ان کے ہم پلہ مولانا عقیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اب وہ جانے کے بعد ان کے معیار کے ملیں؟ ہرگز نہیں ملیں گے۔ ان کے نصف کے بھی نصف اب ان کے درجے کو سنبھال رہے ہیں، شاگردوں کے شاگردوں کے
اب وہ معیار کے ملیں گے نہیں مل سکتے معذرت، کیوں؟ زمانہ آگے بڑھ گیا. تو ہم لوگ یہ چکر میں نہ پڑیں کہ اور کامل اور کامل. ہمارے پاس اذکار ہیں، ہاں اذکار بسم اللہ شروع کرو، اپنی ذات سے اپنے دلوں کو مجلہ کرو، مصفح کرو. جن جن بزرگوں سے ہم بیعت ہیں، جن جن بزرگوں سے ہمارا اصلاحی تعلق ہے، جن جن بزرگوں سے ہمارا تربیتی تعلق ہے، سب سے پہلے ہم اپنی ذات کو معیاری بنائیں، روحانی بنائیں، صاحب تقوی بنائیں. تھوڑا سا صحیح، وہ معیار کے نہیں بن سکتے، ادنا معیار کے تو بنو بھائی. پھر آپ کی باتوں کا اثر اللہ تعالیٰ عوام کے دلوں میں پیدا کرے گا. یہ ہے مربی. اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے دائی. یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ذمہ داری ہے. ویزکیہم، یہ ذمہ داری ہے. ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، یہ ذمہ داری ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو نبھاؤ. دائی سب سے پہلے کہاں سے شروع کرے؟ اپنی ذات سے. اپنی ذات سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ذات کو پہلے دعوت دو. کیا آپ اچھے آدمی ہیں؟ پوچھئے. سامنے حافظ صاحب موجود ہیں. کہاں کہاں؟ المؤمن مرآۃ المؤمن سامنے موجود ہیں. ان سے پوچھئے آپ بہت اچھے آدمی ہیں. ان سے پوچھئے. حضرت سامنے نظر آ رہے ہیں، ان سے مخاطب کیجئے، ان سے مخاطب ہو کر خطاب کیجئے. وہ حضرت والا آپ کو دبے الفاظ میں جواب دیں گے. بھئی تمہارے کام پورے، تم نہ معلوم نہیں. کون؟ سامنے. استفتی قلبک، استفتی نفسک فإنہ خیر من استفتاہ. انہوں فتویٰ دیں گے. وہ جب تک نہ کہیں ہاں بھئی تمہیں اچھے آدمی ہو گئے، تمہیں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے، کسی کے بارے میں برا نہیں بولتے، کسی کے بارے میں برا نہیں کرتے، تم اچھے آدمی ہو گئے. اپنا اپنا کام. میں تو کہتا ہوں بھئی یہ جو مولویوں کا ایک مزاج جو ہے نا، جڑنا اچھی چیز ہے. جڑ کر بڑبڑانا مناسب نہیں ہے. جڑنا کام کے حد تک باتیں کرو. یہ ہم لوگ دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہاتھ دھو کر. بھئی طارق جمیل صاحب کیا ہوا، انہوں چھوڑو، ان کا معاملہ، اس پر ہم لوگ بحث کر کے کیا فائدہ؟ نہ پوچھنے والے ہیں کیا کون دیبی آپ کو میڈیا والے؟ تم نے کیا ضرورت آپس میں آ کو خام انتشار پھیلانے کی، تبصرہ کرنے کی، وقت ضائع کرنے کی؟ تقی عثمانی صاحب دامت برکات عرض کرنے لگے بھئی جو کام ہمارا وقت ضائع کرتا ہے اور جس کام سے ہمیں کوئی دنیاوی اخروی کوئی فائدہ نہیں، وہ کام کرو ہی مت، چھوڑ دو. کرنے ایسا کام کرو، کرنے کے کام کرو، بہت جلدی ترقی پاؤ گے. کرنے کے کام کرو، بہت جلدی ترقی پاؤ گے. جو نہیں کرنے کے کام ہے اس کے پیچھے پڑھنے کیا ضرورت؟ آپ کے فیصلہ کرنے پر کیا آپ دنیا میں انقلاب آنے والا ہے؟ جو کام آپ کے ذمے نہیں ہے، جو کام آپ سے لینا دینا نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے پر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ پڑھنے والے پڑھنے دیجئے بھائی، آپ اپنا کام کیجئے. اسے کہتے ہیں مثبت پہلو پر جو کام کرتا ہے وہ جلدی ترقی پاتا ہے. ہاں البتہ جیسے میں نے بتایا شروع میں، تحفظ دین. آپ کے علاقے میں فلاں فتنہ ہے، فلاں فتنہ ہے، فلاں فتنہ ہے، فلاں فتنہ ہے، اس کا تعاقب کرو، اس کا تعاقب کرو، اس کے پیچھے پڑ جاؤ ہاتھ دھو کر. کوئی منع نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، آپ تعاقب کرو. ایک ٹیم کو لے کر تعاقب کرو، ایک جماعت کو لے کر تعاقب کرو، علمی اعتبار سے تعاقب کرو، ہمت سے تعاقب کرو. اللہ کی مدد شامل حال رہے گی. تعاقب کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی تائید شامل حال رہتی ہے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تو یہ کام کر کیجیے آپ منع نہیں، لیکن خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع مت کیجیے. کریں گے انشاءاللہ.
اس کے لیے سب ساتھیوں سے گزارش یہ ہے اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ. اس وقت ہمارے اکابرین کی فکر ہے 8,000 حفاظ تعلیمی میدان کو چھوڑ کر دیگر میدان میں چلے گئے. کتنے حفاظ؟ 8,000. آٹو چلا رہے ہیں، کوئی اولا چلا رہا ہے، کوئی دکان کھول لیا، کوئی ڈینزو چلا رہا ہے، کوئی پورٹر چلا رہا ہے، کوئی کارپینٹر بن گیا، کوئی ویلڈر بن گیا. حفاظ. اور علماء میں اتنے سال تعلیم حاصل کر کے جائزہ لینے پر پتہ چلا علماء میں بھی 500 سے زائد ایسے ہیں جو میدان چھوڑ چکے ہیں، میدان سے بیزار. کیوں بیزار؟ کمائی نہیں ہو رہی ہے. ارے بھائی ہم لوگ کمائی کے لیے تو جو پڑھائی ہم پڑھے وہ کمائی کی پڑھائی کیا وہ کہ بھائی ہمیں جو پڑھائی پڑھے وہ کمائی کی پڑھائی ہے یا خدمت کی پڑھائی ہے. کوئی نہ یہ طبقہ وہ ہے جس کو اللہ نے چنا دین کے لیے وقف. یہ دین کے لیے وقف دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اللہ کبھی بھوکا نہیں سلائے گا، ہمیں یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھو. یقین کے ساتھ کام کرو اور حوصلے کے ساتھ کام کرو، ہمت کے ساتھ کام کرو اور امید کے ساتھ کام کرو. اللہ جو کام میں کر رہا ہوں اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب. پھر دیکھنا. اور سب سے کمزور بات یہ ہے افسوس کے ساتھ کہ ہماری دعا کا مزاج ہی ختم ہو گیا. دعا ہی نہیں کرتے اللہ ماشاء اللہ. کب تبھی بیٹھ کو اللہ کے سامنے روئے کیا کہ اللہ یہ حالات تھیں، یہ حالات تھیں، یہ حالات تھیں، یہ حالات. اللہ کے سامنے رو. بھائی ہم سب مولوی ہیں. مولوی کا رونا اللہ تعالیٰ کو بہت جلد متاثر کرتا ہے. اللہ ضائع نہیں کرے گا. ہمارے سر پر کوئی نہیں سوائے اللہ کے. یہ بات یاد رکھو ہمیشہ. انہوں ہی سہارا، کوئی سہارا نہیں. اللہ اکیلا سہارا ہے ہمارا. تو ہم اپنا دکھ درد صرف کسے سنائیں گے؟ اللہ کو سنائیں گے. ہمارے حالات جاننے والی ذات اللہ کی ہے. کسی کے سامنے ہم ذلیل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. کون ہے وہ؟ کیا وہ مدد کر دے گا ہماری؟ کیا اس کی مدد ہمارے لیے کافی ہو جائے گی؟ اس کے 1,000-2,000 کے لیے کیا ہم لوگ اپنے آپ کو ذلیل کریں گے؟ کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے سامنے 2 قطرے آنسو بہا کر بتاؤ، عزت کے ساتھ اللہ روزی لا کر تمہارے قدموں پہ ڈالے گا. اللہ بہت بڑا ہے. لیکن ہم لوگ آج تک افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، اللہ سے مانگنے کی عادت نہیں ڈالے. میں زندگی میں جہاں خدمت کیا، میری خدمت کے 20 سال ہو گئے، 27واں سال چل رہا ہے. کسی صدر کے گھر میں ایک گلاس چائے نہیں پیتا. نام بھی نہیں جانتا میرا صدر کا نام کیا ہے. آپ کسی بھی جگہ جا کر پوچھ لیجئے. 1000 روپے سے میری خدمت شروع ہوئی. 1000. میں کارگزاری سنا رہا ہوں. 1000 روپے کے زمانے میں ایسا ہی تھا جیسا اب ہوں. ایسا نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. کیا ضرورت ہے بتاؤ؟ ان کی چاپلوسی کرنے کی، ان کی یہ چاپلوسیاں جو اللہ کی چاپلوسی کرو. القلوب بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء. دل تو اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان، اللہ جیسا چاہتے پلٹا دیتے ہیں. آپ اللہ کو سناؤ. کوئی ستا رہا ہے اللہ کو سناؤ. پریشان کر رہا ہے اللہ کو سناؤ. کوئی آپ کو ذلیل کر رہا ہے اللہ کو سناؤ. اللہ کے پاس اپلیکیشن ڈال دو. اسے کیسا ریپیری دینا کون دیں گے؟ کون دیں گے؟ اللہ دیں گے بھائی. ہمیں ان کو چھوڑو دال کو. انہیں بولیا کہ تو اس کے پاس جاتی، انہوں 2 جنے ایک کچھ کمین ہے. 2 جنے بھی انہیں بولیا کرو اس کے پاس جا کو سناتی. انہوں تمہارے پاس امام صاحب کو تھے، ہوا کو تھے، میرے پاس بھی کو تھے. یہ 2 جنے بھی ایک کچھ چھتری کے 2. اب ان کے پاس تم کیوں جا رہے ہو بھائی؟ مت جاؤ. ڈیٹ کسے سنانا؟ اللہ انہیں بہت اوور بول رہا. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالیں گے.
آپ کسی کے پاس مت جائیے. پاور دیکھیے پھر قدرت اللہ کیا ہے, سنت اللہ کیا ہے, اللہ جبار کیسے ہیں, اللہ وہاب کیسے ہیں. اللہ کے پاس کوئی مانگ کر دیکھیں, پھر دیکھنا آپ پھر کسی سے نہیں مانگیں گے. ایک ادنا وہ اسکول کے سامنے امرود بیچنے والے, ان سے میں چلتے چلتے وہ ہمیشہ وہاں سے یعنی 4-5 کلومیٹر سائیکل ڈھکلتے ہوئے آتے ہیں. امرود کی اگر سائیکل چلائیں گے تو ادھر ادھر گر جائے گا تو معاملہ ہوگا, ڈھکلتے ہوئے آتے ہیں. اس کو ان سے ایک مرتبہ چلتے چلتے میں پوچھا, کیا ماموں سب خیریت؟ کیا الحمدللہ. کیسا ماموں؟ وہ بولتی ہیں اللہ کا بڑا احسان مولانا, 4 بیٹیاں تھیں, اللہ نے چاروں کی شادی بڑے آسانی سے کرا دیا. میں بولا چاروں کی شادی کیسا ماموں؟ کیا بھی نہیں مولانا, جب بچیاں میری بڑی ہوتی تھیں اس دن سے لے کر میں 100 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر تہجد میں اللہ سے مانگتا ہوں. ایک بوڑھا انسان 4 بیٹیوں کا سہارا کیسا بنا؟ 100 بار, کوئی بیٹا نہیں ان کا, 100 بار کیا پڑھتے ہیں, کسی نے نہیں بتایا ان کو, وہ خود اپنی ذات سے اللہ کے سامنے بولتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ اتنا آسانی سے میرا کام کا, آپ اندازہ لگائیے کیا اس کے تعلقات وسیع ہیں. اللہ کیسے کراتے ہیں؟ کرانے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے ہم لوگ تزکیہ بہت ضروری, اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنا, ہمت سے کام کرنا, اور دل صاف رکھو. کسی کے بارے میں کوئی برائی مت رکھیے. اگر آپ اپنے آپ کے بارے میں پوچھیں یا اللہ آج میں مروں تو میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں, ظالموں کو میں نے معاف کر دیا. جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ایک صاحب بڑا عجیب و غریب معاملہ کیے, میں کچھ نہیں کہا, چلا گیا, لیکن اللہ کا کرنا دیکھو, کرونا میں ان کا انتقال ہوا, وصیت نامہ لکھ کر میرے جنازے کی نماز مفتی صاحب پڑھائیں گے. ان کے فرزند فون کیے, حضرت ہمارا ابا کا انتقال ہوا, انا اللہ و انا راجعون, اللہ مغفرت فرمائے. حضرت بہت معافی کے ساتھ ہمارا ابا کی وصیت پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں, اجازت ہے کیا؟ پڑھو بھائی. اس میں انہوں نے جب میرا نام لکھا میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ارے بھائی مولانا قاسم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی, کروڑوں باتوں کی ایک بات کہی, مولانا اگر کوئی آپ پر الزام لگانے, کبھی الزام کی صفائی کرنے مت جاؤ. آپ حق پر ہیں, اللہ کے حوالے کرو, اللہ آپ پر سے الزام کو ہٹائے گا. تمہیں صفائی کرنے مت جاؤ. نہیں میں ایسا نہیں بولا, کہیں کو بولتی آپ صحیح ہیں, کیا ضرورت ہے آپ کو صفائی پیش کرنے کی؟ مولانا کی اس نصیحت پر ہمیشہ عمل کرتا ہوں. الزام کو بھئی الزام کو ہٹانے کے چکر میں مت پڑو. الزام لگانے والوں لگانے دو, بولنے والوں کو بولنے دو, کرنے والوں کرنے دو. اب میں حیران ہو گیا, کیا کہا انہوں نے؟ کہا میری جنازے کی نماز مفتی نظام الدین صاحب پڑھائیں گے. ذرا میرے مرنے کے بعد میری موت کی اطلاع دے کر ان سے درخواست کرو میرے طرف سے. اب موت کی مرحوم کی درخواست چھوٹے سا کا ہے کیا؟ کرونا کا زمانہ, ایسا زمانہ کہ جس وقت گھر سے باہر گاڑی نکالنے کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے. سیدھا اترا, گاڑی اسٹارٹ کیا, میں نکلا, جاتے ہوئے 1 سے 3 مرتبہ 4 مرتبہ پولیس روکے. میں بولا بھئی ہمارا نانا کا انتقال ہو گیا ہے, میں جا رہا ہوں. کوئی ٹکٹ نہیں, بس اتنی بات بولتا رہا, چھوڑتا رہا, بولتا رہا, چھوڑتا, چلا گیا میں منزل تک. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہرحال ہم کیا ہیں ہم لوگ خود نہیں جانتے. ہمارے ساتھ اللہ کی کیا کیا مددیں ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھے ہوئے ہیں. ہم کمزور نہیں ہیں, اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے. ہماری سند ہے نا, ہماری سند ہماری سندوں میں جن بزرگوں کا واسطہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک, صرف ان کا نام لے کر واسطہ دے کر تم دعا کرو, دعا قبول ہوگی. سندان لے کو پورے کہاں رکھو ہیں, کہاں رکھے ہوئے ہیں کیا باہیات سنداں؟ وہ کیا منڈیاں بہت کم ہل رہے نا. بھی ایک صاحب ہمارے بزرگ انتقال ہو گئے,
ان کو پوچھا حضرت جمعے کو خطبے کے جاتے نا تمہارا شایا پہ لگ جاؤ حضرت، کہیں کو بولتی مولانا شایا کا قصہ. میں پوچھا کیا قصہ؟ ہمارے بیگم برقع ہونا برقع ہونا برقع ہونا برقع ہونا بولنے کو تھے. میں کیا کیا، گیا صندوق کھولیا، شایا اٹھایا، سیدھا ٹائر کے پاس گیا، بیچ میں سیون دال با بولیا، ڈال دیا. میں جا کو جی فارن کا برقع لایا ہوں جی، یہ برقع تمہارے خاندان کیا تمہارے پریوار میں کون بھی پہن کو نہیں رہیں گے. دیا ہمارے بیگم پہن لی، انہیں جو پہن کو ہے نا میرا شایا چھو کر. یہ ہمارے مولویوں کا اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے. تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، اس طرح جگاڑ مولوی بیچارے کر لیتے ہیں سب ہم آپس میں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ نیت کرو، ہمت کرو، اللہ انشاءاللہ بہت کام لے گا. کریں گے انشاءاللہ بھائی. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت.